پاکستان نے ایک بڑی اناؤنسمنٹ کی ہے، ایک نئی آرمی راکٹ فورس کمانڈ، یعنی ایک ڈیڈیکیٹڈ میزائل کمانڈ۔ لیکن اس کا مطلب اصل میں کیا ہے اور یہ کیوں اتنا امپورٹنٹ ہے؟ سیدھی سی بات ہے، یہ پاکستان آرمی کا ایک نیا برانچ ہوگا جو صرف میزائلز ہینڈل کرے گا، نیوکلیئر میزائلز نہیں بلکہ کنونشنل میزائلز، مطلب راکٹس، کروز میزائلز اور گائیڈڈ سسٹمز جو دشمن کی ٹیریٹری کے اندر تک نشانہ بنا سکتے ہیں۔ پرائم منسٹر شہباز شریف نے کہا کہ یہ پاکستان کی ڈیفنس کے لیے ایک مائل سٹون ہے، اور آرمی آفیشلز خود کہتے ہیں کہ اس کا ٹارگٹ آبویس ہے، یہ کمانڈ انڈیا کے لیے ہی بنی ہے۔ مگر ابھی کیوں؟ ٹائمنگ امپورٹنٹ ہے۔ مئی 2025 کے کانفلکٹ کے بعد اینالسٹ نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ پاکستان کے پاس زیادہ لانگ رینج سٹرائک آپشنز نہیں ہیں۔ بارڈر پر فائٹ کرنے کی کیپیبلٹی ہے، لیکن انڈیا کے پاس جو ڈیپ سٹرائک میزائلز ہیں وہ گیپ پاکستان کو محسوس ہوا۔ یہ نیا میزائل کمانڈ اسی گیپ کو فل کرنے کے لیے ہے تاکہ پاکستان نیوکلیئر ویپنز یوز کیے بغیر بھی دور اور سٹرانگ سٹرائکس کر سکے۔ اس سے پہلے پاکستان کے میزائل سسٹمز ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے، اب یہ سب ایک کمانڈ کے انڈر آرگنائز ہوں گے۔ اس کا مطلب ہے فاسٹ ڈیسیژن میکنگ، زیادہ کوارڈینیشن اور ایک کریڈیبل کنونشنل ڈیٹرنٹ۔ اور یہ ماڈل کسی اور کی کاپی نہیں، انڈیا کے پاس اپنا انٹیگریٹڈ راکٹ فورس آلریڈی ہے اور چائنا کے پاس پاورفل PLA راکٹ فورس۔ پاکستان بیسکلی انہی کا ورژن بنا رہا ہے، لیکن یہ صرف ہارڈ ویئر کی بات نہیں، پالیٹکس اور ریجنل سیکیورٹی بھی اس کے پیچھے ہے۔ اناؤنسمنٹ انڈیپینڈنس ڈے پہ ہوئی، آرمی چیف سامنے کھڑے تھے، یہ شو کرتا ہے کہ ملٹری اس ڈیسیژن کے سینٹر میں ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان آرمی کا طریقہ ہے اپنی ڈومیننس دوبارہ اسرٹ کرنے کا، خاص طور پر انڈیا کے ساتھ کلیش کے بعد۔ اکراس دا بارڈر انڈیا امپریسڈ نہیں ہوا، نیو دہلی نے اسے پولیٹیکل ڈرامہ کہہ کر ڈسمس کر دیا، لیکن اصلی بات یہ ہے کہ یہ انڈینز بھی سمجھتے ہیں کہ اس سے بیلنس چینج ہوتا ہے۔ اب پاکستان کے پاس زیادہ آپشنز ہیں انڈیا کو پریشر میں رکھنے کے لیے، بنا نیوکلیئر لائن کراس کیے۔ مطلب انڈیا بھی اپنے میزائل اور ڈیفنس سسٹمز کو اور سٹرانگ کرے گا۔ اور پھر چائنا، پاکستان کی یہ نئی میزائل کمانڈ اوپنلی چائنیز ٹیمپلیٹ پہ بنی ہے اور دونوں ملکوں کا ڈیفنس پارٹنرشپ اور مضبوط ہو رہا ہے۔ لاسٹ کانفلکٹ میں چائنا نے پاکستان کو ٹیک اور انٹیلیجنس سپورٹ دیا تھا، اور یہ موو یہ دکھاتا ہے کہ بیجنگ کا انفلوئنس اسلام آباد کی ملٹری پلاننگ میں اور گہرا ہوتا جا رہا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے، ایک طرف یہ سٹیپ پاکستان کے انٹینشنز کو تھوڑا کلیئر کرتا ہے، دوسری طرف یہ میزائلز یوز کرنے کی تھریشولڈ کو بھی نیچے لے آتا ہے۔ مطلب زیادہ میزائلز، زیادہ کمانڈز اور دونوں سائڈز کے پاس زیادہ آپشنز، اور اس سے مس کیلکولیشنز کا رسک بڑھ جاتا ہے۔ موسٹ امپورٹنٹلی، کیا یہ ڈیولپمنٹ اصل میں ساؤتھ ایشیا کے لیے ڈیٹرنٹ بنے گی یا پھر ایک نئی آرمز ریس کا سٹارٹ؟